والا تھا وہ تو چلو اس پہ تو آپ نے دی ورڈکٹ، لیکن جو دوسرا اعتراض علی بھائی نے اٹھایا تھا کہ جی چلیں وہ دو خلیفے اگر اللہ کے نبی ہم نے چھوڑ کے گئے تھے، تو ایک خلیفہ جو قرآن وہ تو میرے ہاتھ میں، اب دوسرا خلیفہ میں کون سے لاؤں گا؟ ٹھیک ہے نا، پہلے تو مان لو کہ اب کہاں ہے وہ الگ دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلے مان لو، اعتراف کر لو کہ خلیفہ اہل بیت علیہ السلام، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہوگی۔ اب وہ کہاں ہے وہ خلیفہ کہاں ہے میں وہ دکھا دوں گا آپ کو، پہلے مان لو، ٹھیک ہے نا۔ اب اتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں، میں ان سب پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا واجب، میں ان کو نہیں دکھا سکتا۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ دیا ہے کہ میرے بعد میرا خلیفہ میرے اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہوں گے، پھر تو تمہیں تصدیق کرنا ہوگا کہ ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ، ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، خلاف النص ہے۔ اور اس طرح کا خلاف النص، انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا، سب یہ اختلافات انہی کی وجہ سے، ٹھیک نا، کہ کوئی وصیت ہی نہیں ہے، کسی طرح کا حکم نہیں ہے کہ بھئی تم خلیفہ بن جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد ان کے وصایا کو سب اپنے پیروں کے نیچے دبا دیے۔ تو پھر یہ آپ کی جتنی تعظیم ہے اس کو چھوڑ دو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو چھوڑ دو، واقعاً جو ان کا حکم بنتا ہے وہ ان کے متعلق دے دو نا۔ تو یہ جب مان لو گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے، اہل بیت علیہ السلام کی طرف آؤ گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا امام وہی ہے جو منصوص ہے، علی علیہ السلام۔ ان کے بعد ان کا امام کون ہے؟ منصوص امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ یہ جب مان لو گے تو پھر ہم آپ کو نصوص بہت دکھائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خبر دی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خبر دی ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام رضا علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام محمد بن علی الجواد علیہ السلام نے خبر دی ہے، امام ہادی علیہ السلام نے خبر دی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے خبر دی، سب نے خبر دی ہے کہ 12واں امام کی بہت طویل غیبت ہوگی، ان کی بہت طویل غیبت ہوگی۔ اس غیبت کے زمانے میں وہ لوگ جو ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے، یعنی ہو سکتا ہے کوئی شخص دیکھ لے اگر کوئی توسل کر دے، لیکن عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں پہ ہوں گے۔ جب یہ بات مان لو گے تو یہ تو بہت دیر کی بات ہے نا، یہ تو 12ویں کا مرحلہ 12واں ہے، 12ویں کا مرحلہ 12واں ہے۔ آپ مثلا ایک شخص اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ ہی کو نہیں مانتا، وہ نماز فجر پہ ہم سے مناظرہ کر رہا ہے، وہ بھائی تو اللہ کو نہیں مانتا، تو آ کے ہم سے مناظرہ کر رہا ہے کہ نماز فجر کا ٹائم کب ہے؟ جب تم اللہ ہی کو نہیں مانتے ایتھیسٹ ہے بھائی، نماز فجر بھائی کس ٹائم قضا ہوتی ہے؟ بھائی اس کو چھوڑ دو، تو ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں گے اس بات پر آپ سے، تم پہلے اللہ کو مان لو۔ یا ایک شخص دین اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، وہاں کہ ہم سے مناظرہ کرے کہ رمضان میں روزہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم بھائی آپ سے کیا مناظرہ کرنا، تم پہلے قرآن کو مان لو، سنت کو مان لو، پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ قرآن سنت کو مان لیا تو پھر یہ ہے روزے کا حکم، یہ ہے بہت آسان ہے وہ۔ اگر لیکن جب تک تم قرآن سنت کو نہیں مانو گے تو پھر ہم آپ کو مناظرہ نہیں کریں گے روزے پر یا اذان پر یا نماز فجر پر۔ تو اسی طرح 12ویں امام کا جو ہے یہ تو ایک طرح سے جان چھڑانے کے لیے، جب دلیل قوی آ جاتا ہے، برہان واضح ہو جاتا ہے، تو بھاگنے کے لیے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، جتنا ثابت ہوتا ہے اس دلیل سے وہ مانو پہلے، جتنا اس دلیل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خلافت کس کی منصوص ہے، نص کی مخالفت یعنی اللہ کے فرمان کی مخالفت، وہ فسق ہوتا ہے، کم از کم اگر کفر نہ ہو کم از کم فسق ہے، بہت عظیم گناہ ہے۔ یہ مان لو کہ ایک جانب امام ہے، اللہ کی جانب سے ان کی خلافت منصوص ہے، دوسری جانب انہوں نے نص کی مخالفت کیا، نص کی مخالفت کا حکم کیا، یعنی گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، اگر کفر نہ ہو کم از کم عظیم گناہ، یہ مان لو۔ پھر یہ جب مان لیا تو پھر وہ ہمارے پاس روایات، احادیث ماشاء اللہ، قرآن کریم کی تعویلات، تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے کہ آیات فلان آیات فلان آیات فلان آیات، ان کا اشارہ اسی طرف ہے۔ ان کا مطلب یہی ہے کہ 12ویں امام کا غیبت ہوگا بہت طویل عرصے تک، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ خود آپ کا بس اب کم از کم یہ ثابت ہے۔ اب میں مزید کہہ سکتا ہوں، دلائل بہت ہیں لیکن اب ان کا وقت نہیں ہے، جتنا میں نے کہہ دیا اس میں بہت کفایت ہے، اور مزید حکم بھائی۔